قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا۔ اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب اور خاص طور پر جو تین یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، تو صراحت کے ساتھ یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا، کنگڈم آف ہیون اور ارتھ۔ اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے، ریپینٹ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ۔ اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے میں، لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی، اس کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن پھیلنا ہے۔ اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس کی احادیث صحیحات میں قرآن مجید کا سورہ کبریٰ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو، حضور کا مقصد رسالت ابھی مکمل نہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرآ جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا، لیکن یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، ہونا ہے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی خبریں یہ یہود کے ہاں بھی ہیں، خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں، جو بائبل کا آخری باب ہے، ریولیشنز آف سینٹ جان، مکاشفات یوحنا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حضور کی احادیث میں ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہے، ایک باب الملاحم، جنگوں کا، ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ العظمیٰ۔ یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ جو ہونے والی ہیں۔ یہ ملاحم کیوں ہو، آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس میں ایک جو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں۔ میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی، جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب۔ بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لے، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی، پڑھیں اس کو۔ یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، وہ آج کی بات نہیں۔ تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحثیت مجموعی رسولوں کا انکار کیا، ان پر وہ عذاب آئے، اسے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی۔ ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سوکھے گا، لا یرا الا مساکنہ۔ یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے، اور وہ قوم یہود ہے۔ ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، ان کا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دب دیا۔ حالانکہ بات ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے۔ بہرحال
لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرق ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا میرے خلاف، ایک مہم اپنی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے دوبارہ میرا پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں۔ یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیو نہیں، لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ پریشان ہوئے تھے آپ کے خلاف، یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو زائنسٹ ہے، جیوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود بھی کہا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لے آئیں گے، وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی وہ ختم کیے جائیں گے۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آ سکتا۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کے مستحق ہو گئی۔ وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ سب نہیں تھا۔ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں۔ کہ عذاب آئے، نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا۔ تو عذاب آئے، یہ عذاب، لیکن قوم ختم نہیں ہوئی۔ وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا، اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کا۔ پورا یورپ اس وقت آیا تھا، جو کروسیڈ نے 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دس سٹیز۔ یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس کے اندر ان کا اثار ہے، اور شام کا علاقہ سارے۔ پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر عذاب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا آیا تاتاریوں کے ہاتھ، کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا، جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں بلندیسی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگین آیا کہ نہیں آیا، دی کلونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کلونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے شروع ہوئے، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا۔ آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آزادی دے کر فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادی دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا کیا ہم نے۔ جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو، یا بنایا ماسکو، کسی نے قرآن کو اپنا امام بنایا، دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کرنا، زیرو۔ اس لیے بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق ہیں۔ بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں،
میں سن 80 سے یہ باتیں کر رہا ہوں، نوٹ کر